اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس عظیم لقب کی فضیلت، توصیف اور ثنا بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، وہ نامی نبی ہے حجازی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم لقب حجازی بھی ہے۔ یہ نام صرف ایک جغرافیائی نسبت نہیں بلکہ ایک روحانی مقام، ایک تاریخی عظمت اور ایک بے مثال عزت کی علامت ہے۔ حجاز وہ مقدس سرزمین ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے توحید کا پرچم بلند کیا، جہاں خانہ کعبہ ہے، جہاں زمزم کا چشمہ بہہ رہا ہے، جہاں نبیوں کے قدموں کے نشان ہیں، اور اسی سرزمین سے رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آفتاب طلوع ہوا۔ اسی نسبت سے آپ کو الحجازی یعنی حجاز والا، حجاز کی برکتوں کا پیکر، حجاز کا نور، حجاز کا غرور کہا گیا۔ یہ نسبت خود اس قابل ہے کہ دنیا کی ہر نسبت اس پر قربان ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجازی ہونا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وہ سرزمین جس نے مصطفیٰ کو پالا، وہ زمین جنت سے کم نہیں۔ حجاز کے صحرا، مکہ کی وادیاں، مدینے کے در و دیوار، یہ سب گواہ ہیں کہ یہاں اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز، لہجہ، گفتگو، عبادات، محبت، سب کچھ حجاز کی خوشبو سے معمور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے تمام نسلوں میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھے چن لیا، اور یہ سب کچھ حجاز کی سرزمین پر ہوا۔ اسی لیے حجازی ہونا آپ کے منتخب ہونے کی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک حجاز کی عربی تھی، ایک ایسی فصیح، بلیغ اور پاکیزہ زبان جس نے قرآن کو جنم دیا۔ آج ہم جو قرآن پڑھتے ہیں وہ حجاز کی زبان میں نازل ہوا۔ اسی لیے حجازی ہونا صرف نبی کی ذات سے نہیں بلکہ قرآن کی زبان سے بھی نسبت رکھتا ہے۔ جب صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجازی کہتے یا سنتے تو ان کے ذہن میں صرف جغرافیہ نہیں آتا تھا بلکہ یاد آتی تھی وہ پاک سرزمین جس نے نبی کو اپنی آغوش میں پالا۔ یاد آتا تھا مکہ کا وہ پہاڑ جہاں غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ قیامت ٹوٹ پڑی جو صرف عاشق صادق ہی جھیل سکتا ہے۔ جب آقائے حجازی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہو گئیں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینا ترک کر دی۔ ان سے اذان دلوائی گئی تو جیسے ہر کلمہ ان کے حلق میں اٹک گیا، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو روتے روتے اذان ادھوری چھوڑ دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں حجازی نسبت کی شدت محبت ظاہر ہوئی۔ یہ اذان صرف نماز کی دعوت نہ تھی بلکہ نسبت حجازی کی یاد تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ شام یعنی دمشق چلے گئے تاکہ ان کی حجازی نسبت کا درد اور جدائی کا زخم اوروں کو نہ ستائے۔ کچھ وقت کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، یہ کیا ہے؟ کیا اب وقت نہیں آیا کہ تو ہم سے ملاقات کرے؟ یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو گئے، فوراً مدینے روانہ ہو گئے۔ مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہوئے۔
آنکھوں سے اشک جاری اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے بغیر مدینہ میں کیسے رہتا۔ نواسگان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، چچا بلال ایک بار ہمیں وہ اذان سنا دیں جو نانا کے زمانے میں دیتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے اور جیسے ہی اذان دی پورا مدینہ رو پڑا۔ عورتیں چھتوں پر نکل آئیں، مرد مسجد نبوی میں دوڑ پڑے۔ سب کو لگا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ موجود ہیں۔ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑا تو صرف شہر نہیں چھوڑا تھا بلکہ حجازی نسبت کا بظاہر فاصلہ قبول کیا، مگر دل میں وہ نسبت مزید گہری ہو گئی۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا دل مکہ کی طرف کھنچتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعا کی کہ وہاں بھی محبت پیدا ہو، اور یوں حجاز کی وسعت مدینہ تک پھیل گئی۔ بعض موقعوں پر صحابہ اکرام جنگوں میں افتخار سے کہتے، ہم حجازی ہیں، محمد کے ساتھی ہیں۔ یہ نعرہ ان کے لیے فخر، غیرت اور شناخت کا ذریعہ تھا۔ یہ حجازی نسبت بعد میں تابعین، ائمہ اکرام اور بزرگوں میں منتقل ہوئی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ جو خود مدنی تھے فرماتے ہیں، مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ حجازی کون، تو میں کہوں وہ جس کی باتوں میں ادب مصطفیٰ جھلکے۔ اہل تصوف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجازی نام مبارک کو صرف جغرافیائی نسبت سے نہیں مانا بلکہ روحانی وابستگی، عشق رسول اور قرب الہی کا دروازہ سمجھا۔ ان کے نزدیک الحجازی کہنا یعنی جس کی سانسوں میں حجاز کی خوشبو، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ اور جس کی راہ میں فقر و محبت کا چراغ ہو۔ حضرت خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تو فقیری چاہتا ہے تو پہلے دل کو حجازی بنا، کہ فقر وہی جو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں نے اللہ کو پایا در حجازی پر، وہیں فنا ہوا وہیں بقا ملی۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، جو حجازی نہیں وہ حقیقت میں راہی نہیں، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و محبت سے وابستہ نہیں، وہ سلوک کا مسافر نہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، فقر حجازی معرفت کا دروازہ ہے، اور فقیر حجازی وہی ہے جو خود کو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹا دے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ فرماتے ہیں، حجازی فقیر وہی جو محمدی نگاہ کا طالب ہو، جو ظاہر و باطن میں حجاز کے نقش پر چلے۔ فرماتے ہیں، حجازیوں کا علم عشق ہے اور ان کا حال در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اہل تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجازی نسبت کو براہ راست لفظ الحجازی کے طور پر کم استعمال کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لقب سے ذکر نہیں کیا گیا۔ تاہم اہل تفسیر نے تفسیر کے دوران جب حجاز، مکہ و مدینہ کا ذکر کیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی جگہ پر بات کی، تو وہ اس نسبت کی عظمت، حکمت اور اثرات پر خوب روشنی ڈالتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تفسیر ابن کبیر میں قرآنی آیت سورۃ الانبیاء 107 اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس کی تشریح میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل حجاز میں پیدا فرما کر ان لوگوں پر احسان کیا جو سب سے زیادہ گمراہی، جہالت اور ظلمت میں تھے۔ امام قرطبی رحمت اللہ الجامع الاحکام القرآن میں سورۃ انعام کی آیت نمبر 92 کی تشریح میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ام القریٰ
یعنی مکہ کو مرکز رسالت بنایا۔ یہی حجازی نسبت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ایک حجازی شہر سے نکل کر عالمگیر بنا۔ حجاز کی نسبت کو یہاں مرکزیت دین اور آغاز نبوت عالمگیر کے طور پر سمجھا گیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تفسیر ابن کثیر میں قرآن پاک کی سورۃ الشورى کی آیت نمبر 7 اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف عربی قرآن وحی کیا کی تشریح میں فرماتے ہیں، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عربی زبان میں قرآن دے کر اور اہل حجاز میں مابعوث کر کے یہ دکھایا ہے کہ ہدایت کسی خاص قوم یا زبان کی نہیں بلکہ سچائی جہاں سے بھی ہو وہاں سے نور نکلتا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ دار المنشور میں فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ سے تعلق عربوں کے لیے دلیل صادق بھی بنا اور اعجاز قرآن کے لیے مضبوط بنیاد بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنے حبیب حجازی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت عطا فرما، ان کی محبت نصیب فرما، ان کی سنت کی پیروی کرنے والا بنا، ان کے در کے ادب کا شعور دے اور ہمیں انہی کی ملت پر حسن خاتمہ عطا فرما، آمین۔ تو آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد و آلہ آلہ و اصحابہ اجمعین، صدق اللہ العظیم۔